کہ جی یہ تشہد میں شہادت ثالثہ والا بڑا مسئلہ ہے. یہ بات آپ فرمائیے کہ رسول اکرم کے دور مبارک سے لے کر آج تک جو نماز شیعہ میں پڑھی گئی ہے وہ من گھڑت ہے یا ائمہ والی نماز؟ جی مثلا آپ ہاتھ کھول کر نماز پڑھتے ہیں جبکہ اکثریت ہاتھ باندھ کر پڑھنے والوں کی ہے. آپ نے ہاتھ کیوں کھولے؟ آپ کو کیسے پتا چلا کہ ائمہ ہاتھ کھولتے تھے؟ آپ نے خود کسی امام کو دیکھا؟ جی یہ کیسے آپ کو پتا چلا؟ اسی تسلسل سے نا علماء کے ذریعے اور نسلاً بعد نسلاً جو نماز ائمہ ہدی علیہ الصلوۃ والسلام سے منتقل ہو کر ہم تک پہنچی، ہم یہ سمجھتے ہیں کہ یہی شیعہ کی نماز ہے. ٹھیک ہے، اس شیعہ والی نماز میں 1400 سال میں یہ شیعہ علی ولی اللہ کے قائل تھے یا نہیں؟ کیا شیعہ وہ ہوتا ہے جو علی ولی اللہ کا قائل نہ ہو؟ جی جتنے بھی ہاتھ کھول کر نماز پڑھتے رہے اثنا عشریوں میں سے وہ علی ولی اللہ کے قائل رہے یا نہیں؟ علی ولی اللہ دل میں ایمان اس پہ رکھتے رہے یا نہیں؟ آذان میں کہتے رہے یا نہیں؟ اقامت میں کہتے رہے یا نہیں؟ تشہد میں کیوں نہیں کہا؟ کیا تشہد میں ان 1400 سالوں میں کہا گیا؟ ہم نے نکالا ہے تو ہمارا جرم ہے. ہم نے اگر اشہد ان علی ولی اللہ کے لفظیں تشہد سے آ رہی تھی ہم نے نکالی ہیں پھر تو آپ ہمیں مجرم بنائیں. میرا سوال یہ ہے کہ گزشتہ 1400 سال کے شیعوں کے ہاں تشہد میں اشہد ان علی ولی اللہ کیوں نہیں تھا؟ کیا وہ شیعہ نہ تھے؟ کیا وہ علی ولی اللہ پر ایمان نہیں رکھتے تھے؟ جی رکھتے تھے، شیعہ تھے، نماز پڑھتے تھے. جو نماز نہیں پڑھتے تھے ان کی بات کو چھوڑو. جو نماز پڑھتے تھے، جو نماز وہ ان 1400 سالوں میں پڑھتے چلے آئے ہیں، علی ولی کی ولایت پر ایمان رکھنے، علی ولی کی آذان میں شہادت دینے اور اقامت میں شہادت دینے کے باوجود نماز کی تشہد میں وہ کیوں نہیں پڑھتے تھے؟ اس کا مطلب یہ ہوا کہ اہل بیت رسول کی نماز جو ان کی طرف منتقل ہوئی نسلاً بعد نسلاً، اس کے تشہد میں شہادت ولایت نہیں تھی. اگر ہوتی تو پڑھتے آتے آج ہم اس کو نکالتے تو ہمیں مجرم کہتے. اب شیعہ کی نماز تو وہی ہے 1400 سال میں جس میں شہادت ولایت اور تشہد نہیں ہے. آج اگر تم داخل کرنا چاہتے ہو تو تم ثبوت مہیا کرو نا. تمہیں کس نے اجازت دی ہے کہ تم نماز میں 1400 سال والی نماز کو چھوڑ کر فقط جذبات سے لوگوں سے ناجائز فائدہ اٹھاتے ہوئے تم علی ولی اللہ کو شامل کرو؟ آج اگر تم علی ولی اللہ کو شامل کرو گے تو کل بہت ساری باتیں اور بھی شامل کرو. کل تم کہو گے کہ حضرت عباس کا ماتم بھی نماز میں ہونا چاہیے. کیا خیال ہے، ماتم عبادت ہے یا نہیں؟ علی ولی اللہ پڑھنا بڑی عبادت ہے یا ماتم کرنا بڑی عبادت ہے؟ مشکل مسئلہ ہے شاہ صاحب، مشکل ہے. ابھی مشکل ہے، کل آسان ہو جائے گا. جو لوگ ماتم کو بڑی عبادت سمجھتے ہیں ان کے نزدیک آذان میں اشہد ان ولی اللہ کوئی چیز نہیں، اقامت میں اشہد ان علی ولی اللہ کوئی چیز نہیں، کلمہ میں علی ولی اللہ ان کے نزدیک کوئی چیز نہیں. ان کے نزدیک سب سے بڑی چیز ماتم ہے. میں جانتا ہوں ان کے جذبات کو، آپ جانتے ہیں مجھ سے زیادہ. اور وہ جتنے ماتم کے عاشق ہیں کل کہیں گے جب تک 2-4 ہاتھ سینے پر نماز کے اندر نہیں ماریں گے ہماری نماز نہیں ہوتی. تھوڑے دنوں کے بعد کہیں گے جب تک کہ نماز کے اندر 1-2 خون کے قطرے نہ نکلے، زنجیر کا ماتم نہ کیا جائے، بلیڈ نہ مارے جائیں، اس وقت تک نماز صحیح نہیں ہوتی. تو کیا تمہیں ہمیں اجازت دیں کہ تم جو مرضی آئے نماز کے نام پر شامل کرو اور ہم تمہارے مرید اور نوکر ہیں؟ ہم کسی کے لیے نماز نہیں پڑھتے، ہم اللہ کے لیے نماز پڑھتے ہیں.
ہم وہی نماز پڑھنا اپنے لیے جائز سمجھتے ہیں جو محمد و آل محمد کی تعلیمات کے مطابق، حتیٰ کہ ہم مجتہدین کو فقط ترجماؤں میں تعلیمات آل محمد مانتے ہیں. نماز بنانے کا حق نہ امام خمینی کو دیتے ہیں، نہ آغا خوئی کو دیتے ہیں، نہ آغا سیستانی کو دیتے ہیں. ہم مان ہی نہیں سکتے کہ کوئی مجتہد نماز بناتا ہے. یا رسول اللہ. مجتہد بھی اگر کوئی فتویٰ دیتا ہے تو سینکڑوں مجتہد اس کے دلال کے اوپر نگاہ رکھے ہوئے ہوتے ہیں کہ اس کی کوئی دلیل ہے، اس کے پاس شرعی دلیل ہے یا ویسے ہی کہہ رہا ہے. اگر بغیر دلیل شرعی کے کوئی بات کہے تو علماء کہہ دیتے ہیں قولہ و بولہ سوا، اس کا پیشاب اور اس کی بات برابر ہے. مذاق نہیں ہے. آپ کو تو چونکہ پتہ نہیں کہ حوزہ جات علمیہ میں علوم کو کیسے پھیلایا جاتا ہے، اور دروس خارج ہوتے کیا ہیں، اور ادلہ شریعہ ہوتے کیا ہیں، اور قرآن اور حدیث اور ان ادلہ شریعہ کے ساتھ فتاویٰ کو کیسے پیش کیا جاتا ہے. مذاق نہیں ہے. ایک شخص کو کوئی اختیار نہیں دیتے حوزہ کہ وہ اپنی مرضی چلائے. کسی کی مرضی کا نام دین نہیں. دین اس کی مرضی کا نام ہے جس کے سامنے حسین نے اپنا سر کٹا دیا.